مجھے یہ بتائیں کہ چلے یہ تو ہو گیا معاملہ احتجاج والا، اور اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملاقات نہیں ہوتی آپ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے اس سے پھر جو مرضی ہو جائے حالات، اس کی ظاہر ذمہ داری پھر آپ کو لینی پڑے گی برابر، اگر کوئی ایسی خدا نہ خواستہ کوئی چیز ہو جاتی ہے۔ دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ احتجاج سے ہٹ کر ایک بڑا معاملہ اس وقت جو اسلام آباد کے اندر جو ایک سیاسی ایکٹیویٹی شروع ہے، وہ ہے ایک آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے، آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ دو مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کہہ دیا کہ آئینی عدالت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہی سینئر ججز پر مشتمل ایک آئینی بینچ ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف جو مولانا صاحب نے مسودہ جمع کروایا، ان کا میرے پاس ہے مسودہ، تو کیا تحریک انصاف کی انپٹ بھی حاصل ہے اس مسودے کے اندر شامل ہے؟ ہماری جو میٹنگ ان کے ساتھ 3 دن پہلے ہوئی تھی، اس میں انہوں نے پرومس کیا تھا کہ جی 2 یا 3 دن کے اندر وہ مسودہ ہم سے شیئر کریں گے، تو اگر بن گیا ہے تو میرا خیال تو انہوں نے آج پیش بھی کر دیا شیئر نا، ہو جائے گا۔ آج انہوں نے سرکاری جو ایک کمیٹی ہے پارلیمانی کمیٹی، جی آئی نو، اس میں انہوں نے پیش بھی کر دیا۔ میں صبح سے بزی رہا تھا، میری نظر سے نہیں گزرا، اگر مجھے نہیں پتا فارملی شیئر کیا ہے کہ نہیں ہے، میں نے بات فارملی شیئر کر دیا انہوں نے آج کمیٹی کے چلیں اندر پیش اگر کر شیئر دیا ہو گیا تو basically۔ اس کے اوپر ہم امیڈیٹلی مل کے، میرا خیال ہے رات آج میٹنگ ہو جائے گی اور اس کے اوپر فیصلہ کر لیا جائے باقی تو چیزیں گا۔ لیکن جو ساری آئینی عدالت کا جو قیام ہے، اس میں ہمارے اسٹانس اور مولانا صاحب کا اسٹانس جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ آئینی پیرلل عدالت نہیں بننی چاہیے، سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، آئینی بینچ بن جائے گا، جورسڈکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی رہے گی اور اس کے انڈر وہ کام کرے گا۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ایسی چیز ڈال دی ہے، ترمیم کے اندر تجویز کر دی ہے ان کی، مولانا صاحب کا جو پروپوزل ہے اس میں کوئی 24 ترامیم مولانا صاحب نے تجویز کی ہیں آئین کے اندر، تو جو 22ویں اس میں ترمیم جو تجویز کی گئی ہے وہ ہے چیف الیکشن کمشنر سے متعلق ہے، جو آپ کو پسند نہیں ہے ظاہر ہے۔ تو ان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی نئے کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تو موجودہ والا بھی کنٹینیو کر سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاؤس کے اندر جو میجورٹی ووٹ، یعنی موجودہ ارکان جو ہوں گے، حاضر ارکان کی میجورٹی سے ووٹ کر کے موجودہ والے کو بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے، کنٹینیو کروایا جا سکتا ہے اگر اتفاق کی رائے نہیں ہوتا نئے چیف الیکشن کمشنر یا ممبر کے حوالے سے۔ یہ تو حکومت کے لیے بالکل مولانا صاحب نے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا کہ وہ سکندر سلطان راجہ صاحب کو توسیع دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، آپ جو جیسا مرضی اس کو ریڈ کر لیں، میں نے یہ عرض کیا کہ چونکہ یہ ابھی ہمارے فورم کے اوپر آ کے ہم نے ڈسکس نہیں کیا، تو اس کو ہم کلیتاً ڈسکس کر کے اپنا جو رسپانس ہے وہ مولانا صاحب کو دے دیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہم لوگ وی آر ان کانسٹنٹ انگیجمنٹ وتھ مولانا۔ اور اس چیز کی تو آپ مخالفت کریں گے چیف الیکشن کمشنر کو اگر توسیع والا جو ہم دیکھتے ہیں، پہلے بات سنیں گے، پہلے ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، باقی چیزیں کیا ہیں اور اس کے جو محرکات ہیں اسی کے مطابق ہم ایک پریگمیٹک فیصلہ کریں گے۔ اچھا، روکیں گے کیسے اس ترمیم کو؟ سب سے بڑی چیز جو ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آئینی عدالت قبول نہیں ہے، آپ اس سارے معاملے کو روکنے کی کوشش کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب تو ایک بینچ کی بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہم اس کے ساتھ اوپر ایگری کرتے ہیں بینچ کے اوپر آ جائے، لیکن یہ کہ روکنے کے لیے گورنمنٹ تو آج بھی کانفیڈنٹ ہے، وہ تو بلکہ پچھلے ہفتے بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ JUI کے بغیر بھی اگر ہمیں جانا پڑا ترمیم کے لیے ہم کر لیں گے، نمبر پورے ہیں ہمارے پاس۔ ظاہر ہے جب وہ نمبر پورے ہونے کی بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ارکان کو بھی اپنی سائڈ پر گنتے ہیں، تو کانفیڈنٹ ہے کہ بندے پورے ہیں آپ کے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں جائے گا؟ جب آپ سن لیجئے گا، اگر حکومت کے پاس نمبر ہوتے تو وہ ان نائسٹیز میں نہ پڑتی، مولانا صاحب کے ساتھ بات کرتی، آپ کرتے۔ میری بات سن لینا پلیز، آپ کا سوال آدھے گھنٹے کا تھا، تو آپ برائے مہربانی پیشنس ایکسرسائز کریں، مجھے جواب دینے دیں۔ اگر ان کے پاس نمبرز ہوتے تو وہ ان نائسٹیز میں نہ پڑتی، مولانا صاحب کے ساتھ 250 میٹنگز نہ کرتی۔ وہ آلریڈی انہوں نے رات کے اندھیرے میں پش کرنے کی کوشش کی تھی، یہ ہسٹری ہے 2 ہفتے پہلے کی، ٹھیک ہے، وہ پھر کرتے۔ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں، تب تک 63 ہمارے بندے اگر مولانا صاحب مل بھی جاتے ہیں، جو ہمیں یقین ہے نہیں ملیں گے ان کے ساتھ، اس کے باوجود ان کے پاس 7 نمبر کم ہے۔ جب آپ جس وقت کی بات کر رہے ہیں تب تک 63 پر ریویو کا فیصلہ نہیں آیا تھا، بندے ہیں ہی نہیں ان کے پاس، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے بندے نہیں جائیں گے ان کے پاس۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوشش وہ جو مرضی کہیں نا، میرے کہنے کا مطلب ہے وہ جو مرضی کہیں، ایک ترمیم لانے کی کوشش وہ کر لیں، ترمیم پاس کروا کے دکھا دیں ہمیں، کر لیں۔ اچھا، کر لیں، پاس کرا کے دکھائیں، اگر ان کے پاس نمبرز ہیں تو کرائیں۔ نہیں ہوگی، نہیں ہے، نو ناٹ ایٹ آل، کسی صورت they don't have the numbers۔ آپ کے بندے اگر چلے گئے کچھ، آپ جو مرضی سپوز کریں، کیوں جائیں؟ وہ تو یہی کیوں جائیں؟ وہ تو یہی پورٹرے کر رہے ہیں، کیوں جائیں؟ وہ تو یہی پورٹرے کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں وہ۔ اچھا، کوئی بندہ نہیں جا رہا، جائیں، ان کو کریں نا، پش کریں۔ not a single member from پاکستان تحریک انصاف، نہ قومی اسمبلی سے، نہ سینٹ سے، nobody will go، کوئی نہیں جائے گا، nobody۔ یہ کڈنیپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اٹھایا بھی تھا انہوں نے لاسٹ ٹائم 2 ہفتے پہلے، اب ان کو مل نہیں رہے ہیں وہ۔ پشاور سنے آپ نے، جہاں مرضی ہوں وہ، جہاں مرضی ہوں وہ، کوئی نہیں جائے گا ان کے پاس۔ اطلاعات تو یہی آ رہی تھی کہ یہ جو احتجاج اور یہ شور شرابہ تھا سیاسی، اس میں آپ کے جو ارکان جن پہ تھا کہ انہیں اغوا کر کے، یا جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ زور زبردستی سے ووٹ ان کا ڈلوایا جا سکتا تھا ترمیم کے حق میں 63 کا ریویو کا فیصلہ آنے کے بعد، تو آپ نے ان کو منتقل کر دیا تھا KP میں کچھ محفوظ مقامات کے اوپر، ایسا ہی ہے؟ جو کچھ بھی ہے
ان کو ووٹ نہیں ملے گا پی ٹی آئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ارکان محفوظ ہاتھوں میں ہیں جہاں بھی ہیں. وہ جہاں بھی ہیں وہ ان کو محفوظ ہاتھوں میں ہونے سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان کے ساتھ ووٹ نہیں دینا چاہتے. دیٹ از مور امپورٹنٹ. چلے آپ ایک چھانگا مانگا کی کہانیاں نہیں ہم دہرائیں گے. اچھا یہ علی عثمان صاحب جو ہیں یہ ووٹ نہیں دیں گے. کوئی پی ٹی آئی کا کوئی رکن جو ہے, اورنگزیب کھچی صاحب ووٹ نہیں دیں گے. پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ان کو ووٹ نہیں دے گا. ان کے جو یہ کوشش کر رہے ہیں ہر رات کو جو چھاپے پڑ رہے ہیں, ہر رات کو یہ جو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, اب ریاض فتیانہ کے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے کہ جی ریاض فتیانہ کو بلائیے. آپ ان ہتھکنڈوں کی کیوں نہیں بات کرتے؟ جو اصل ریالٹی ہے اس ملک کی اس کو کیوں نہیں آپ اجاگر آپ کہہ رہے ہیں یہ جو 3 ووٹ ہیں آپ کے یہ سیکیور ہیں؟ جب سب سے پہلے ان کو گنا جا رہا تھا, ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ یہ ان کے ساتھ میری سٹیٹمنٹ ووٹ دے سکتے ہیں, ان کی طرف جا سکتے ہیں. تمام ووٹ سیکیور ہیں. اینڈ آف دی سٹوری. اچھا اب یہ بتائیں مجھے کہ ایک اور مسئلہ چل رہا ہے اس وقت آپ کے احتجاج کو لے کر اور باقی چیزوں کو لے کر. آپ کی پارٹی کے اندر سے مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں. عاطف خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو دوسرے پر شک ہے کہ کہیں وہ ڈبل گیم نہ کر رہا ہو. ہے ابھی بھی پارٹی کے اندر ایسے لوگ ڈبل گیم والے؟ میں بالکل اس میں بلیو نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی پارٹی کے جو ہم اندرونی معاملات ہیں وہ ہم پارٹی کے اندرونی فورم کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. میں کسی اسپیسیفک بندے کی بات نہیں کر رہا, انہوں نے انٹرویو دیا ہے, انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر کہا ہے پھر میں نہیں بات کروں, ڈبل گیم لوگ کر رہے ہیں پارٹی کے اندر. آپ ان سے بات کریں, عاطف صاحب سے بات کریں. یعنی ہر کسی کو دوسرے پہ شک ہے ڈبل گیم. میں پارٹی کے اندر کے معاملات پبلک فورم پہ ڈسکس نہیں کرتا. نہیں آپ کو ایسا کسی پہ شک نہیں ہے ڈبل گیم کے والے سے؟ بات ہی ڈس نہیں کرتا. آپ عاطف کا اس نے اگر کچھ کہا ہے تو آپ اس کو بلا کے بٹھائیے یہاں اس سے بات کیجیے. آپ پارٹی کے سینئر رہنما ہیں ظاہر. جی میں ہوں بالکل, اللہ کا کرم ہے. میں پارٹی کے اندرونی معاملات پبلک فورم پہ ڈسکس نہیں کرتا. ڈینائی آپ نے بھی نہیں کیا, آپ تو اندرونی معاملہ کیا کہ آپ اس کا جو جی چاہے آپ کروکیڈ اس کی انٹرپریٹیشن کر لیں یا آپ اسٹیٹ انٹرپریٹیشن کر لیں, یہ آپ کی تھنکنگ کے اوپر ہے. میں نے جواب یہ دیا ہے میں پارٹی کا کوئی معاملہ جو ہے اندرونی معاملہ وہ پبلک فورم پہ ڈسکس نہیں کرتا. یہ میرا اصول ہے, میں اس پر قائم ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. اور اب جو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں اس میں گھڑا پور صاحب آ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بھی نہیں بتانا چاہوں گا کہ کون آیا. وہ احتجاج ہے پارٹی کا. 15 کے احتجاج کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے پہلے آپ کا باقاعدہ اعلان ہوتا تھا کہ گھڑا پور صاحب آ کے لیڈ کریں گے. پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے جو ہوتا ہے اس میں تمام پی ٹی آئی شامل ہوتی ہے. ایم این ایز نہیں آتے آپ؟ یہ میرا جواب ہے. ایم این ایز کو ہم نے سیکیور کیا ہوا ہے. ایون آپ کی بہت ایک کا دکا آپ کی ایم پی ایز نظر آئے, وہ بھی نظر نہیں آئے. ایم پی ایز تو سیکیور ہے نا, ان سے تو کسی نے کل 7 ایم پی ایز کو صرف فیصل آباد سے اریسٹ کیا گیا, وہ آپ کو نظر نہیں آئے. باقی 1-2 نظر آ گئے. صرف 7 فیصل آباد سے, گجرانوالہ سے 7 کو اٹھایا گیا. 107 میں سے صرف 7 کو نہیں وہ ہے, وہ جو کل صرف 2 جگہوں کے اوپر تھا, اس میں تقریباً 11 جو ایم پی ایز ہمارے اٹھائے گئے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب آگے کا آپ کا لائے عمل کیا ہے خان صاحب کی رہائی کو لے کر, باقی احتجاجی تحریک کو لے کر, کس طرح سے لے کر آگے تحریک کو چلیں گے آپ؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا سچویشن, کس قسم کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا میں نے آلریڈی ڈسکس کر لیا. اس کے بعد ہم خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف آئے, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکومت ہو. اس کے لیے ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی تمام فورمز کے اوپر. اس میں پرامن احتجاج بھی شامل ہے, اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آپ نے تھینک یو. ویری کائنڈ.